بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مختلف ایشو پر اپنا تجزیہ اور بات چیت ایشو پر پیش کروں، لیکن کیونکہ ملک کے اندر اتنا آئینی بحران آئے روز جنم لے رہا ہے اور ایسے سیاسی حوالے سے واقعات ہو رہے ہیں کہ پھر مجبوراً میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرف بھی اپنا بات چیت شیئر کرتا ہوں۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑی بغاوت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو تو بہت سے جو ہے نا ایک ایسے چیزیں دیکھے گئے اپنی زندگی میں، لیکن اس کے اہم ترین اداروں کو کس طرح آج بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ مختصراً بات چیت شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک پر یوٹیوب پر بھی جو ہے نا فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین نے اس نے متفقہ 73 کا آئین دیا، جو آج جیسے ڈکٹیٹر اس کو کاغذ کے ٹکڑے کے طور پہ استعمال کرتے رہے، ماضی میں جس طرح اس میں ترامیم کی گئی تھی، لیکن اس وقت ملک کے اندر اتنا بڑا آئینی بحران ہے کہ میں وہ اس کے حوالے سے پچھلے بھی کافی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے باتیں شیئر کی ہیں۔ آج کل اس وقت منتخب نیشنل اسمبلی کا جو سیشن صدر نہیں بلا رہا ہے، اس پہ کیا ڈیڈ لاک ہے، اسپیکر کو کوئی اختیار نہیں، لیکن اسپیکر نے اجلاس بلا لیا۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ، وہ مخصوص نشستوں کا پی ٹی آئی کے جو اراکین جو ایک اور پارٹی میں چلے گئے ان کو سیٹیں الاٹ نہ کرنے کے حوالے سے آئے روز ڈیٹ پہ ڈیٹ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اتنا ایک چیزیں پیچیدہ کر دی گئی ہیں، لیکن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اصل میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو اہم ترین ادارے جو ہے نا دیے تھے، خاص طور پہ روس سے جو پاکستان اسٹیل مل، جب پاکستان کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک گفٹ میں تحفے کے طور پہ ملا تھا، وہ اسٹیل مل آج کراچی میں تباہ حالی کا شکار ہے۔ اس کے ملازمین جو ہے نا کس حالت میں ہے۔ جو پیپلز پارٹی کی 2008 میں حکومت آنے کے بعد پیپلز پارٹی نے کوشش کی چلانے کی، لیکن بعد میں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں چلی۔ بعد میں کتنی مرتبہ اس پاکستان اسٹیل مل کو جو ہے نیلام کرنے کی باتیں کی گئی، پھر زمین کا تکرار ہوا، لیکن آج بھی جو ہے نا اس اسٹیل مل کا جو ہے نا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس اسٹیل مل کو چلا کے ان کے ملازمین جو ہیں ان کو فاقہ کشی سے بچایا جا سکتا ہے، ان کی خاندانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ حکمران جو بھی آتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کی سندھ میں چوتھی مرتبہ حکومت قائم ہو چکی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اس حوالے سے سنسیئر ہے تو کیوں نہیں خود ہمیشہ بات تو کرتے ہیں کہ ہم اس اسٹیل مل کو بچائیں گے، بحال کریں گے، لیکن چلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنی سخت ہے تو اس کو وفاق سے لے کے چلائیں۔ وفاق میں اس وقت شہباز شریف کی حکومت بننے جا رہی، تو بجائے کہ، اور کوئی لینے والا بھی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اس کو لینے والا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی زمین ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ہمیشہ دعویٰ رہتا ہے کہ وہ سندھ حکومت کی ہے، تو بہتر تو میں نے کہا کہ ہونا یہی چاہیے کہ حکومت اس کو چلائے، اور یہ جو آئے روز مظاہرے ہو رہے ہیں، روڈ بلاک ہو رہے ہیں، اس سے بچایا جا سکتا ہے۔ دوسرا ناظرین جو امپارٹنٹ ہے کہ وہ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سندھ سیٹ کارپوریشن ہے، ایک بہت بڑا ادارہ جو زرعی اجناس کے حوالے سے جو بیج پیدا کرتا ہے۔ آج اس کی حالت بھی بہت ہی جو ہے نا ایک ایسی ہو گئی ہے، وہاں کرپٹ لوگوں کو جو ہے نا بٹھایا گیا ہے، جہاں پر ان کے جو زرعی فارم ہیں ان کو کس طرح جو وہاں سے گنے کی، گندم کی اور کپاس کی، ہر پھٹی ہر قسم کی جو ہے نا وہاں کے فصلوں کی پیداوار آتی تھی، لیکن وہ ادارہ بھی جو ہے نا بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ اب وہاں پہ تو لوگ سندھ سیٹ کارپوریشن کو سید کارپوریشن کہا جا رہا ہے۔ اب یہ یہاں تک لوگوں نے اس کا نام جو ہے نا
چینج کر دیا ہے یا وہ اس طرح ایک تنزیہ کے طور پہ لیتے ہیں. تو کہنے کی بات ہے کہ سندھ حکومت اب پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی پیپلز پارٹی کی ذمہ، ویسے باقی اداروں کا بھی یہ حال ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی چوتھی مرتبہ حکومت بننے پر ان کو چاہیے کہ ان جو تباہ ہونے والے ادارے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے. اب ناظرین جو سیاسی صورتحال میں مختصراً بات کرتا ہوں کہ یہ پہلے آپ مسلم لیگ نون کے اندر جو بغاوت بڑھی ہوئی ہے شاہد خاقان عباسی کے بعد اس کی بہن ڈاکٹر سعدیہ عباسی سینیٹر جو ہے مسلم لیگ نون کی، وہ کیا بغاوت کے حوالے سے کیا سینیٹ میں تقریر کرتی، پہلے سنیں. تو ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے اور صنم جاوید کا کیا قصور ہے؟ اعجاز چودھری صاحب اور شبلی فراز صاحب ان ایوانوں میں ان کے پروڈکشن آرڈرز، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی مسٹر چیئرمین آپ ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کریں. ناظرین ابھی آپ نے سعدیہ عباسی جو سینٹ پاکستان میں اس نے اپنی اسپیچ کی ہے، اب ان کے بھی آخری دن ہو رہے ہیں، یہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. تو اس نے جو یہ کہا ہے کہ کس طرح جو ہے الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے، کس طرح پی ٹی آئی کے جو ہے نا ان کے الیکشن چورائے گئے ہیں، پھر اس نے یاسمین راشد کو، صنم جاوید کو، دیگر کو ان کو رہائی کا مطالبہ کیا ہے. اب یہ پولیٹیکل پارٹی، سیاسی پارٹیز کے اندر یہ آواز اٹھنے لگی ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے سب کو مل کر یہ آگے بڑھنا چاہیے. اگر یہ سیاسی انتقامی کارروائی میں ہم آگے اتنا نکل جاتے ہیں کہ پھر جو ہے نا اس کے بعد سب چیزیں ان لوگوں کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. ماضی میں اس طرح ہوا ہے جب شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کی حکومت کے خلاف تحریکیں چلی، مشرف نواز شریف کی 97 والے دور میں کیا ہوا، پھر 12 اکتوبر کو مشرف نے جس طرح اقتدار اپنے قبضے میں لیا، ٹیک اوور کیا، تو پھر وہ سیاستدان کئی سالوں تک جو ہے ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب ضرورت وہی بات ہے کہ ہوش کے ناخن سے کام لینا چاہیے، اور بہتر تو یہ ہوگا ملک کے آئین کو بھی بچائیں اور آئینی اداروں کو بھی بچائیں اور سسٹم کو چلنے دیں. اگر سسٹم نہیں رہتا ہے تو ان کے پاس کچھ رہنے کو نظر نہیں آتا ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی بات چیت شیئر کروں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.